أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم انبیاء میں سے ایک ہیں۔ پچھلے حصے میں ہم نے پڑھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وادی ذی زرع میں چھوڑا تو پانی اور کھجوریں ختم ہو جانے کے بعد حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں صفا مروہ پر چکر لگاتی رہیں۔ اسی اثناء میں اللہ تعالیٰ نے آب زمزم کو جاری کر دیا اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے لیے پانی کا بندوبست ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے کا بندوبست کیسے کیا کہ قبیلہ جرم کو اس کے ارد گرد چشمے کے ارد گرد حضرت ہاجرہ کی اجازت سے آباد کر دیا۔ اس طرح سے ان کی دونوں مشکلات جو تھیں وہ حل ہو گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آزمائشوں کا ایک سلسلہ جاری ہے، ایک کے بعد دوسرا حکم آتا ہے۔ ایک حکم کو آپ پورا کرتے ہیں کہ آپ کو دوسرا حکم آ جاتا ہے، اور ہر بار پہلے سے زیادہ مشکل حکم ہوتا ہے، لیکن اللہ کے فرما بردار بندے اطاعت کی تعمیل کرتے جاتے ہیں۔ جب ننھے اسماعیل اس آزمائش میں بچ کر جوان ہوئے تو اگلا حکم آ گیا۔ کچھ روایت کے مطابق 1 یا 2 مرتبہ آپ کو خواب میں دکھایا گیا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کر رہے ہیں۔ اب نبی کا خواب چونکہ وہی ہوتا ہے تو گویا یہ خواب نہیں تھا بلکہ حکم الہی تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر ڈالیں، اور اس کا تذکرہ ہمیں قرآن مجید میں بھی ملتا ہے۔ تو اللہ کا یہ حکم بہت ہی مشکل اور صبر آزما تھا، تمام احکامات سے زیادہ بھاری تھا۔ ذرا تصور کریں کہ 86 سال کی عمر میں دعاؤں سے حاصل ہونے والا پہلا بیٹا، ایک طویل عرصے تک بے اولاد رہنے کے بعد ملنے والا بیٹا، بڑھاپے کی اولاد، اور یہ بیٹا صرف دل کی محبت، آنکھوں کی ٹھنڈک ہی نہیں بلکہ بڑھاپے کا سہارا بھی تھا۔ صحرا کی آزمائش سے زندہ بچ نکلنے والا بیٹا، اور سب سے بڑھ کر خود اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح کرنا، دل دہل جاتا ہے نا ایسی کیفیت سن کر۔ تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سنت ابراہیمی کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی انہیں کوئی حکم دیا انہوں نے فوراً اللہ کے آگے سر جھکا دیا۔ تو یہ سمعنا و اطعنا کا رویہ ان کا جاری ہے، خود بھی اطاعت گزار ہے۔ اور بیٹے کا کیا حال ہے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے خواب یعنی اللہ کے حکم کی خبر دی تو بیٹے کی اطاعت گزاری کی شان بھی باپ جیسی تھی۔ جیسا باپ فرما بردار ویسا ہی بیٹا بھی فرما بردار۔ اصول ہمیں یہاں سے کیا ملتا ہے کہ اولاد کی تربیت کا سب سے بہترین طریقہ ذاتی نمونہ ہے، یعنی جیسا آپ اپنے اولاد کو بنانا چاہتے ہیں آپ خود ان کو ویسا بن کر دکھائیں۔ تو حضرت اسماعیل نے اللہ کی، رسول اللہ کی، والد کی اطاعت اور فرما برداری کا زبردست نمونہ رہتی دنیا تک قائم کر دیا۔ اس تابعدار بیٹے نے جواب دیا، ابا جان آپ کو جو حکم دیا جائے اسے کر ڈالیے۔ اس بیٹے کی تربیت کس نے کی تھی؟ اس بیٹے کی تربیت اللہ اور خامد کی اطاعت گزار، شاکرہ، صابرہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت بڑی مثال ہے کہ ایک اکیلی والدہ نے کسی بستی میں نہیں بلکہ صحرا میں بغیر شوہر کے، گھرانے کی مدد کے، تن تنہا بچے کو پالا پوسا، کھلایا پلایا، اخراجات برداشت کی اور ساتھ ہی اتنی بہترین تربیت کی۔ یہ مکتب کی کرامات تھیں یا فیضان نظر تھا؟ یہ مکتب کی کرامات تھیں یا فیضان نظر تھا؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اور یہاں پر ہمیں ایک بہت ہی اچھی جو پوائنٹ ہے وہ ملتا ہے کہ یہاں پر ہمیں ماں کی، ایک عورت کی طاقت کا احساس ہو رہا ہے کہ ایک عورت، ایک ماں جو چاہے وہ کر گزرتی ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں بہت سی خواتین شکوہ کرتی ہیں کہ ہم اکیلے کیسے بچوں کی پرورش کریں، خاص طور پر بیٹوں کی۔ اگر حضرت ہاجرہ علیہ السلام تن تنہا صحرا میں رہ کر ایسا بیٹا بنا سکتی ہیں تو کوئی ماں کچھ بھی کر سکتی ہے۔ بہت سی مائیں آسائشوں کے کم ہونے کا رونا روک کر بچوں کی تربیت میں کمی کا ذکر کرتی ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ کے پاس کیا تھا؟ بظاہر تو کوئی آسائش نظر نہیں آتی تھی، لیکن انہوں نے تمام اوصاف حمیدہ اپنے بچے کی گھٹی میں پلا دیے۔ تو اولادوں کو جب ماں کی گود میں
صبر، شکر، ذکر، توکل اور توحید کا درس ملتا ہے تو یہ جواہر گود میں پلنے والی اس اولاد میں ضرور ابھرتے ہیں۔ اور اگر کہا جائے کہ دیندار مائیں ہی شاندار بیٹے پیدا ہونے کی وجہ بنتی ہیں تو قطعی غلط نہ ہوگا۔ تو معاشرے میں خواتین کو قرآن اور اسلام کی تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا دراصل معاشرے کو قرآن کے نور سے منور کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو جب دونوں باپ بیٹا اس قربانی پر راضی ہو گئے تو پھر کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو چہرے کے بل پیشانی کے اوپر گرایا، اور اس کی دو وجوہات بتائی جاتی ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ ایک تو یہ کہ والد چاہتے تھے کہ بیٹے کے چہرے کا کرب تکلیف نہ دیکھیں، کہیں اس کو دیکھنے سے ان کی ہاتھ ڈگمگا نہ جائیں۔ دوسرا وہ چاہتے تھے کہ بیٹا اللہ کی راہ میں جان دے تو پھر اللہ کے حضور سجدہ کی حالت میں جان دے۔ تو یہ بندگی، یہ صبر، یہ توکل، یہ اطاعت اللہ کو انتہائی پسند آیا۔ کون کہنے والے اللہ کے حکم سے بیٹے کی جگہ فرشتے نے موٹی آنکھوں اور سینگوں والا سفید مینڈا رکھ دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گلے پر چھری پھیری تو آواز آئی، اے ابراہیم، تو نے تو خواب سچ کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرمان برداری کا اعتراف کیا، وہیں ساتھ ہی ان کے اطاعت گزار بیٹے حضرت اسماعیل کا اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کرنے والے رویے کو قیامت تک کے لیے عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کی سنت بنا کر جاری کر دیا۔ کسی حاجی کا حج تب تک پورا نہیں ہوگا جب تک سنت ابراہیمی کی قربانی کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ عید الاضحیٰ پر تمام عالم اسلام کے لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ جو قربانی کی استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا، اسے چاہیے کہ ہماری عیدگاہ پر نہ آئے۔ تو ہر صاحب حیثیت کو عید الاضحیٰ پر قربانی کرنا اس کے لیے واجب ہے۔ تو 10 ذی الحج عید الاضحیٰ کے دن جانوروں کو قربانی کرنا اسی سنت ابراہیمی کو تازہ کرنا ہے۔ جانور ذبح کرنا تربیت اور تزکیہ کا ذریعہ ہے۔ قربانی حقیقت میں جانور کے گلے پر ہی نہیں بلکہ اپنی خواہشات پر چھری چلانے کا نام ہے۔ قربانی میں جانور کو نہیں بلکہ اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کے لیے قربان کرنے کا پیغام ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ان کو گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی اس کا خون، بلکہ اللہ کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے، پہلے اور بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام 13 سال بعد پیدا ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق کی ولادت کی خوشخبری کے موقع پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری کا دیا جانا اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام ان سے چھوٹے تھے۔ چند مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غیر ذی ذرا مکہ کے لیے اللہ سے درج ذیل دعائیں کی، بہت ساری آپ نے دعائیں کی۔ آپ نے دعا کی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی بستی کے لیے جو پہلی دعا مانگی وہ اس کے امن کی دعا تھی، اور دعا کرنے والے شخص کے ذہن کی عکاسی کرتا ہے، اور دعا گو شخص کی ترجیحات، خواہشات اس کی دعا سے ظاہر ہوتی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی بستی کے لیے پہلی جو ترجیح دی وہ اس کے امن کو دی کہ اس شہر کو اللہ تعالیٰ امن سے آباد کرے، کیونکہ اسلام امن کا دین ہے اور وہی الہی امن کا پیغام لاتی ہے۔ اسلام پر اور مسلمانوں پر جو دہشت گردی کا الزام ہے وہ بے بنیاد اور لغو ہے۔ اسلام نافذ ہوگا تو ہی دنیا میں امن قائم ہوگا۔ قرآن اور سنت پر عمل کرنے والے مدارس دہشت گردی نہیں بلکہ امن کا درس دیتے ہیں۔ قرآن اور سنت کی تعلیم سے دہشت گرد نہیں بلکہ پرامن مومن پیدا ہوں گے۔ حضرت ابراہیم نے دوسری دعا کی پھلوں اور رزق کی، تو دعا کیا کی، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اعجاز ہے کہ مکہ کے وادی ذی زرع، خشک، سنگلاخ، چٹیل زمین پر آج ساری دنیا جہان کے موسمی بے موسمی پھل وافر مقدار میں نظر آتے ہیں۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ تشریف لے گئے آپ تو مدینہ کی بستی کی آب و ہوا کے لیے دعا کی تھی، کیونکہ ہجرت کے وقت مدینہ کی آب و ہوا ناسازگار تھی، لوگ مدینہ آ کر بیمار ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے مدینہ کی آب و ہوا بالکل معتدل اور صحت افزا ہو گئی تھی۔
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکمل اطاعت، بندگی اور سپردگی اور آزمائش میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے بطور انعام ان کو امامت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں آپ کو سب لوگوں کا امام پیشوا بنانے والا ہوں۔ اور پھر اللہ نے ان دونوں فرما برداروں کو بطور سعادت حرم پاک کی تعمیر کا حکم دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی روایت سے خبر ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت ابراہیم کو گھر کی بنیادوں کی نشاندہی فرمائی۔ اس روئے زمین پر سب سے پہلے تعمیر کی جانے والی عمارت بیت اللہ ہی ہے، اور بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے۔ اس کو خیر و برکت دی گئی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا۔ تو سب سے پہلے فرشتوں نے اللہ کے حکم سے بیت المعمور کے بالکل نیچے اس کو پہلی مرتبہ تعمیر کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی تعمیر کردہ بنیادوں پر حرم کو دوسری مرتبہ تعمیر کیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے تعمیر کیا، پھر حضرت شیس علیہ السلام نے، اور پھر خلیل اللہ ذبیح اللہ نے مل کر خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا۔ اس کے بعد قبیلہ جرہم نے، پھر قوم عمالقہ نے، اس کے بعد قصی بن کلاب نے، اور قریش مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد لیکن نبوت سے پہلے اس کو تعمیر کیا، اور حضرت عبداللہ بن زبیر اور حجاج بن یوسف نے تعمیر کیا۔ اور اب خانہ کعبہ کی توسیع کا سلسلہ خادمین حرمین مسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن تعمیر اس کے بعد نہیں ہوئی۔ تو باپ اور بیٹے کے لیے حرم کو تعمیر کرنا بہت مشقت طلب کام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھاتے تھے اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام گارا اور پتھر ڈھو کر لاتے تھے۔ جب دیواریں قد جتنی اونچی ہو گئیں تو پھر اللہ کی مدد آئی۔ مقام ابراہیم کے بارے میں اسرائیلی خبر ملتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے وہ پتھر اوپر نیچے بھی ہوتا تھا اور عمارت کے ارد گرد بھی گھومتا تھا۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان بھی موجود ہیں، اور یہ بذات خود ایک معجزہ ہے کہ اتنا مضبوط پتھر جو اتنے سالوں سے ٹوٹا نہیں، اس پر نقشہ پا دیکھ کر لگتا ہے یہ پتھر نہیں بلکہ کوئی موم کا بنا ہوا ہے جس پر قدم کے نشان لگے ہوئے ہیں۔ اسی پتھر کے حوالے سے ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک یہ پتھر اسی طرح کعبہ کی دیوار کے ساتھ متصل رہا جیسے قدیم زمانے میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیت اللہ سے کچھ فاصلے پر کر دیا تاکہ نماز پڑھنے والوں کی وجہ سے طواف کرنے والوں کو رکاوٹ نہ ہو۔ پھر بعد کے لوگوں نے حضرت عمر کی پیروی کی۔ حضرت عمر کے متعدد مشورے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تصدیق کی۔ ان میں ایک یہ ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی اچھا ہو اگر مقام ابراہیم پر ہلکے پھلکے نفل ادا کر لیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ہر حاجی، ہر عمرہ کرنے والے کو حکم دے دیا کہ طواف کی تکمیل پر اس معجزانہ پتھر کے پاس نفل ادا کریں تاکہ حج کے سفر میں صبر، شکر، ذکر، توکل کی تربیت لینے والے اپنی آنکھوں سے صابروں، توحید پرستوں کے نقش پا کو اس لیے دیکھ لیں کہ باقی زندگی راہ حق پر چلنا آسان ہو جائے۔ پھر آپ علیہ السلام حرم کی تعمیر کے دوران بھی دعائیں مانگتے تھے۔ اللہ نیکی کے دوران اور نیکی کے بعد کی جانے والی دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو تعمیر حرم ایک بہت بڑی سعادت تھی جو ان دونوں باپ بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازی گئی۔ اس تعمیر کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہوئے دعائیں کی۔ پہلی دعا کیا تھی؟ آپ نے سب سے پہلے یہ دعا مانگی ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنا اکرام اور شرف بخشا گیا، اتنی بڑی سعادت ملی، لیکن عاجزی کی انتہا کہ اس وقت بھی کوئی غرور نہیں، کوئی تکبر نہیں، عاجزی سے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اس عمل کو قبول کرنے کے لیے دعا کو نظر آتے ہیں۔ تو ہمیں اصول کیا ملتا ہے؟ نیکی کرنا بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی نیکی کی قبولیت کی فکر کرنا اور دعا کرنا بھی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ اس نیکی کو قبول فرما لے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دعا مانگی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم مطیع فرما بردار بنا اور ہماری نسل سے ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسلام قبول کرنے کا، اللہ کی فرمانبرداری اطاعت کرنے کا اعتراف خود اللہ نے کیا، لیکن اس
तमाम इस्लाम के बावजूद भी उन्हें ये फिक्र है और दुआ यही है कि अल्लाह ताला हम दोनों और हमारी ज़ुर्रियत को मुस्लिम और मोमिन ही रखना, और ख़ात्मा बिल इस्लाम की फिक्र नज़र आती है। तो हमें भी इसी तरह से अपने अपने लिए, अपनी औलादों के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए, उनके दीन की, उनके इस्लाम की, उनकी हया की फिक्र करने की ज़रूरत है, उसके लिए दुआएं मांगने की ज़रूरत है। लेकिन आज हमारे यहाँ क्या तस्वुर है कि कलमा पढ़ लिया तो हमारा इस्लाम मुकम्मल हो गया, और हद से हद कलमे के बाद नमाज अदा कर ली तो हम समझते हैं हम पक्के मुसलमान हो गए और हमारा इस्लाम और हमारा दीन मुकम्मल हो गया। जबकि हम देखते हैं कि खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम किस दर्जे के अमल के बावजूद तकमील और बकाए इस्लाम के लिए फिक्रमंद और दुआगो नजर आते हैं। फिर तीसरी दुआ उन्होंने क्या की? अल्लाह की इबादत करने के लिए दुआ मांगी, वह आरिना मनासिकना, कि हमें अपनी इबादत के तरीके सिखा। तो इबादत के तरीके मजीद सीखने की जरूरत और हाजत उन दोनों को थी, और हमारा मास्टर आज कुरान और हदीस सीखने सिखाने को महज इसलिए तैयार नहीं है कि शैतान ने उनके दिल में यह ख्याल डाल दिया है कि अगर हमें सब अहकामात पता चल गए तो हमें अल्लाह के अहकामात पर अमल करने का अमल भी करने पड़ेंगे, और समझते हैं कि हमें सब कुछ आता है। हालांकि मुसलमानों की एक कसीर तादाद वुज़ू और गुस्ल का मसनून तरीका भी नहीं जानती। अल्लाह ताला हमें दीन को समझने और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। चौथी दुआ क्या की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने? उन्होंने अल्लाह ताला से अपनी कोताहियों की माफ़ी तलब की और कहा, वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, और हमारी कोताहियों से दरगुजर फरमा, तू बड़ा माफ़ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। तो देखें अल्लाह के हुज़ूर तौबा कौन कर रहा है? खलीलुल्लाह, जिनको अल्लाह ने अपना दोस्त बना लिया था, जिन्होंने राह हक में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, जिन्हें अल्लाह ने इमाम बनाया था, जिन्हें अल्लाह ने खाना काबा की तामीर की सादत अता की थी, जिन्हें फरिश्तों ने आकर बेटे की बशारत दी थी, ऐसे आली मकाम वाली शख्सियत और रवैया अल्लाह से तौबा फरमा रहे हैं। तो एक ऐसा उलुल अज़्म नबी अल्लाह से बार बार गिड़गिड़ा कर तौबा कर रहा है, दुआओं की और अमल की कबूलियत मांग रहा है, तो फिर सोचें कि हमें क्या कुछ करने की ज़रूरत है। हम किस जगह पर खड़े हैं? हम कितनी तौबा इस्तगफार करते हैं अल्लाह से, कितने नेकी का अमल करने के बाद उसके ऊपर कायम रहते हैं। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह ताला से दुआ की थी कि इस्तगफार करने की, और फिर आपने फरमाया था कि तुम सब तौबा करो, बेशक मैं भी दिन में 100 मरतबा तौबा करता हूँ। तो खलीलुल्लाह अल्लाह ताला से तौबा मांग रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं मैं दिन में 100 मरतबा तौबा मांगता हूँ, करता हूँ अल्लाह से। तुम भी अल्लाह ताला से दुआ करो। अल्लाह अकबर। और फिर ये कि अल्लाहुम्मा जल्नी मिनत तव्वाबीन व जल्नी मिनल मुतत्तहिरीन, ए अल्लाह मुझे खूब तौबा करने वाले और पाक साफ रहने वालों में से बना दे। फिर हजरत इब्राहीम ने एक और दुआ की, और वो उन्होंने अपने हाल के लिए नहीं, ना ही अपने मुस्तकबिल के लिए की, बल्कि उन्होंने अपनी आने वाली नस्ल के लिए अल्लाह ताला से दुआ की। क्या दुआ की आपने? सूरह बकरा में हमें मिलता है, रब्बना वअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अजीजुल हकीम। ए रब, उन लोगों में खुद उन्हीं की कौम में से ऐसा रसूल उठाइयो जो उन्हें तेरी आयात सुनाए, उनको किताब और हिकमत की तालीम दे, उनकी जिंदगियां सवारे, तू बड़ा मुक्तदर और हकीम है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो ये दुआ मांगी थी वो रसूल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन की सूरत में कबूल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपनी वालदा आमना के ख्वाब की ताबीर और दादा इब्राहीम की दुआ का जवाब हूँ। असूल हमें ये मिलता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम की तमाम दुआओं को बेहतरीन शक्ल में कबूल किया। तो याद रहे कि नबियों की दुआएं कबूल होती हैं। मसनून और कुरानी दुआओं को अपनी दुआओं का लाजमी हिस्सा बनाएं। मसनून दुआएं मांगने से एक तो सुन्नत के इत्तबा का अजर मिलेगा, और दूसरा दुआ की कबूलियत भी होगी, इंशाअल्लाह ताला दुआ मुस्तजाब होगी। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कितने सालों के बाद कबूल हुई? 2500 साल बाद, या 40 नस्लों के बाद। आज हम क्या करते हैं? दुआ मांगने के बाद जल्दबाजी का मुजाहरा करते हैं। तो याद रखिए कि दुआ मांगने के बाद जल्दबाजी नहीं करनी,
اور یہ بھی یاد رکھیے کہ دعا کی تاخیر سے قبولیت میں کوئی نہ کوئی خیر اور حکمت ضرور کار فرما ہوتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اپنی اور پھر اپنی ذریت کے لیے اسلام کی استقامت مانگی۔ خلیل اللہ تھے، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے صرف اسلام کی سلامتی کی دعا پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اسلام کی سلامتی کے لیے جو سبب ضروری سمجھا اس کے لیے بھی دعا مانگی۔ یعنی خلیل اللہ کو لگا کہ ان کی نسلوں میں اسلام کی سلامتی کے لیے ان میں ایک ایسے فرد کی ضرورت ہے جو ان کو اللہ کے پیغام سنا کر ان کے لیے اس کے ذریعے سے ان کی تعلیم، تربیت اور تذکرہ کرے۔ ذرا غور کیجئے کہ اگر یہ چار کام کرنے والے فرد کے بغیر اس خاندان میں اسلام کی سلامتی ممکن ہی نہیں تھی، تو کیا ہمارے معاشرے اور ماحول میں، ہمارے گھروں، نسلوں میں اسلام اور دین کی بقا ممکن رہے گی؟ یاد رکھیے، جب تک گھرانے میں کوئی نہ کوئی فرد دعوت اور تبلیغ کے کام سے منسلک رہے گا، تب تک اس خاندان کی نسلوں میں دین اسلام باقی رہے گا اور جاری بھی رہے گا۔ ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر اس لیے بناتے ہیں کہ ان کا مستقبل اور ہمارا بڑھاپا محفوظ ہو جائے، لیکن ہم انہیں نہیں بناتے تو ہم اپنی اولادوں کو داعیان دین، مبلغین اسلام نہیں بناتے، تاکہ ہماری نسلوں کا اسلام محفوظ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اولادوں کو عین اسلام کے مطابق ان کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم ان کے ذریعے سے اپنی نسلوں کے اسلام کو بھی محفوظ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولادیں حاضر ہیں، ان میں سے بہترین صلاحیتوں، ذہنوں، علم والوں کو دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے چن لے۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو اپنے کام، ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنے کام کا بنا لے۔ اللہ ان کو اس کام کے ساتھ، دین کے ساتھ استقامت سے جڑنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے ہمارے رب، ہم سے خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یا اللہ ہماری نسلوں کو دین کے لیے، اسلام کی خدمت کے لیے چن لے۔ ہماری اولادوں میں سے مؤذن پیدا فرما، مبلغ دین پیدا فرما، دین کی سمجھ اور فہم رکھنے والے بتا، ہماری اولادوں کو امام بنا۔ یا اللہ ہماری نسلوں کو، ہمارے آنے والی ذریتوں کو دین اسلام کی پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو اپنے راستے میں قبول کر لے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔